اقتصادیات کی طرف آج ذرا ہم ہوں گے راغب، بات کریں گے کہ کیا سچویشن ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی بہت سی مختلف باتیں کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ لگتا ہے ڈیفالٹ چاہتا ہے پاکستان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ انفلوئنس کر رہی ہے آئی ایم ایف کی ڈیسیجنز کو۔ تو اسی حوالے سے ہم کچھ سوالات اٹھائیں گے آج۔ ایک تو یہ کہ کیا واقعی آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کا ڈیفالٹ چاہتا ہے، دوسرا یہ کہ کیا حکومت بجٹ پر آئی ایم ایف کی جو 3 شرائط ہیں یا 3 ایشوز جو انہوں نے ریز کیے ہیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو $1,00,000 لانے کی اجازت دی ہے یہ ایک طرح کی ایمنسٹی ہے، یہ درست نہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو یعنی ریونیو جنریشن ہے دیٹ از ناٹ سفیشینٹ، اور پھر نے کہا جو انرجی سیکٹر میں ریفارمز کی ضرورت تھی وہ بھی نہیں کی۔ تو اب اس پہ کیا کریں گی کہ حکومت کس طرح اس کو ہینڈل کرے گی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات آگے بڑھے؟ اور اس پہ ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ کل شہباز شریف صاحب نے جب جنرل کاؤنسل کا پی ایم ایل این کا اجلاس ہوا تو سنیے انہوں نے کیا آئی ایم ایف کے بارے میں کہا۔ آئی ایم ایف کی شرائط منظور کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے ہو گئے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے ملک کو ترقی کی طرف ہم لے کر چلیں۔ دیکھ لیجئے گا، وہ تو کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے الٹے سیدھے ہو گئے آئی ایم ایف کی شرائط پورے کرتے کرتے، اور ہی اکنالجز کے بڑا ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ساتھ لیں شارٹ ٹرم میں تاکہ پاکستان کے لیے بہتری اسی میں۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے پاس 3 پینلسٹ ہیں who know the subject and know the situation، پالیسی بھی اور پالیسی کی کرٹیک کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ناظرین اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این بلال اظہر کیانی صاحب ہیں، ہی از آلسو کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آن اکانومی انرجی۔ بہت شکریہ بلال آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ ناظرین شہباز رانا صاحب ہیں، اینالسٹ جرنلسٹ اکنامک کورسپونڈنٹ ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں دا ریویو آن ایکسپریس نیوز۔ اور شبر زیدی ناظرین فارمر چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو نیڈز نو انٹروڈکشن۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ تو آپ سے بلال شروع کر دیں کہ یہ بتائیے گا جو ڈار صاحب نے فرمایا کہ آئی ایم ایف پاکستان کا ڈیفالٹ چاہتا ہے، لگتا یوں ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے ایز اے گورنمنٹ اسپوکس پرسن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میم اپنے شو میں جی مجھے دعوت دینے کا۔ دیکھیے آپ نے جیسے کہ خود ابھی کلپ چلائی جس میں کل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ہماری پارٹی کے جنرل کاؤنسل میں اس پہ کامنٹ بھی کیا جی، تو دیکھیے حکومت یہ سمجھتی ہے، اور سب سے پہلے تو ہماری حکومت رہی ہے اور ابھی بھی کمیٹڈ ہے کہ یہ جو 9th ریویو ہے اس کو مکمل کیا جائے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو 9th ریویو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یس، یہ حکومت ضرور محسوس کرتی ہے کہ ہم نے خاص طور پہ اس نئے سال 2023 میں تو بہت سارے وہ اقدامات اٹھائے ہیں، اور جس حد تک جانا پڑا ہے اس حد تک گئی ہے، ایک پولیٹیکل کاز پہ گئی ہے تاکہ یہ 9th ریویو کمپلیٹ ہو۔ اس کے اندر یقیناً گیس ٹیرف کی ریویژن تھی، پاور ٹیرف کی ریویژن تھی، ایک سپلیمنٹری فائنانس بل تھا، پھر ان کی اسٹیٹ بینک سے ایک ڈائلاگ چل رہا تھا، اس ڈائلاگ کے بعد ایک پالیسی ریٹ میں بھی انکریز آ گیا، تو اور ہم نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بھی جو ٹارگٹ ہیں وہ بیٹر دین ایکسپیکٹڈ رکھے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایکسٹرنل فائنینسنگ کی بات آئی تو وہ بھی ہم نے کافی حد تک وہ کر لی برج۔ اور اس کے بعد بھی اب وزیر اعظم صاحب کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ایک وربل کانورسیشن ہوئی جس کا حوالہ وزیر اعظم صاحب نے بجٹ ڈے پہ جب کیبنٹ کو انہوں نے ایڈریس کیا اور وہ پوری وہ نشر کیا گیا وہ خطاب جو ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ جب کچھ چیزیں وربلی بھی طے پا گئیں اور ایک ایشورنس دی گئی کہ آپ یہ کچھ اقدامات اٹھا لیں گے یا یہ ریمیننگ شرائط جو ان کے نزدیک اب مزید ضرورت ہے وہ کر لیں گے تو پھر یہ ریویو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو وہ کرنے کے باوجود بھی اگر یہ ریویو نہ کمپلیٹ ہو تو یقینی طور پہ ایک فرسٹریشن تو ضرور محسوس ہوتی ہے، بیکاز ہم تو چاہ رہے ہیں کافی دیر سے کہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے جی، اور اسی چیز پہ ابھی بھی روزانہ کی بنیاد پہ جو ڈائلاگ آئی ایم ایف کے ساتھ مختلف سطحوں پہ جاری ہے جی، اس پہ ان کو اسی بات پہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے
اس کے باوجود اگر یہ آئی ایم ایف کلیئر نہیں کر رہی تو اسی حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ نہیں جی دیکھیے, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ وی ڈو وانٹ, the government does want to complete the 9th review and the government feels it has done whatever was required of it to complete the 9th review. I was asking about the comment that came from the government that شاید IMF چاہتے ہیں ہم ڈیفالٹ کریں. دیکھیے, I will just reiterate what I said جی, اور یہی کہ جو وزیر اعظم صاحب نے بھی کل بات کی ہے کہ ہم الٹے سیدھے کافی حد تک جا چکے ہیں. جی اور دیکھیے ساری جو ہم ایفرٹس کر سکتے تھے وہ ہم نے کی بھی ہیں اور جاری بھی رکھ رہے ہیں. تو ہم نے مشکل حالات میں پچھلے ایک سال میں ساری چیزیں بیلنس بھی کی ہیں, ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی شرائط بھی رکھی ہیں, کوشش کی ہے کہ کہیں پہ بھی ان سے بھی نہ ہم انحراف ہو, اور ساتھ ساتھ ہم اپنی باقی جو عوام کی ریلیف کے میجرز ہیں اس کو بھی اسی میں ہی چلاتے رہیں. تو دیکھیے وی فیل ہم نے کافی حد سے زیادہ بہت ساری. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا حکومت کر سکتی تھی شہباز زیدی صاحب اتنا حکومت نے کیا ہے, اور اگر اس کے باوجود آئی ایم ایف از ناٹ موونگ فارورڈ وتھ اسٹاف لیول اگریمنٹ وغیرہ, تو یہ فرسٹریشن میں ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے ہم ڈیفالٹ کریں. میرا اس سے سوال ہے آپ کا؟ جی آپ سے کہہ رہی ہوں. جی میرا سوال سے پہلے یہ سوال ہے آپ سے بھی اور بلال صاحب سے بھی کہ آپ کو یہ اب پتہ لگا ہے کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے. تو میرا سوال ہے ان سے, یہ جو بیکار کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم الٹے سیدھے ہو گئے اور آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم ڈیفالٹ کریں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈار صاحب کو یا اس گورنمنٹ کو اب پتہ لگا ہے, آج پتہ لگا ہے کہ ہم آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے؟ میں تو یہ بات پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور آئی ایم ایف آج آپ کو اور آپ نہیں سمجھ پا رہے. جب میری بات آپ نے 2 سال پہلے بھی نہیں سمجھی. میں گورنمنٹ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کریں, اس لیے نہیں کریں کہ ہمیں الٹیمیٹلی آج نہیں تو اگلی گورنمنٹ میں جس کے بھی آئی ایم ایف کے سامنے جانا ہے اور جس کے ساتھ جا کے ہمیں ڈیل کرنا ہے, اس کے بارے میں کوئی الزام تراشی ایک اچھا وتیرہ نہیں ہے. اور یہ ان کی ناکامی ہے کہ اگر یہ آج ان کو پتہ لگا ہے کہ یہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے, اگر کوئی اچھا انسان جو ہوتا ہے, جو انٹیلیجنٹ آدمی ہوتا ہے, وہ دوسرے آدمی کا اندیشہ پہلے جانچ لیتا ہے. آپ کی بات بڑی کلیئر ہو گئی. آپ نے بہت کلیئرلی یہ کہا کہ آپ حکومت سے یہ بات سوال ایڈریس کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو پہلے پتا تھا. میں چاہوں گی کہ شہباز اس پہ کامنٹ کریں بیفور بلال یو ایڈریس دس کوسچن دین پلیز. جی شہباز, آپ نے دونوں کی گفتگو سن لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پرائم منسٹر آف پاکستان, ان کے عہدے کا مجھے بہت احترام ہے. ہی از دی ہیڈ آف دی کنٹری اینڈ دی چیف ایگزیکٹو. بٹ آن اے لائٹر نوٹ, وہ جو الٹے سیدھے ہونے کی بات کر رہے تھے کہ ہم ہو گئے, حکومت نہیں ہوئی, وہ عوام ہوئے ہیں. کیونکہ جو شرائط جس قسم کی حکومت نے امپلیمنٹ کی ہیں وہ بڑی ہارش تھی. ان کا پولیٹیکل کیپٹل تو ایروڈ ہوا, کوئی شک نہیں ہے. بٹ میری اور آپ کی اور عام لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور تھی وہ ایروڈ ہوئی ہے. اگر حکومت واقعی اس کو اتنی تکلیف ہوتی جو اس نے کہا کہ ہم نے فروری 2023 میں لی ہے اور ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کرنے کی کوشش کی ہے, تو جس قسم کا یہ بجٹ دیا گیا ہے, اسے بہت بہتر بجٹ ہو سکتا تھا. اس میں اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں اس بجٹ میں, اور اس کے باوجود آپ دیکھیں آج جو بلاول بھٹو زرداری نے اسپیچ کی ہے, انہوں نے پبلکلی کہا کہ ہم اس بجٹ کے لیے ووٹ نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کیوں کہ جو ہمارے جو اس کے پروجیکٹس تھے سیلاب کے, اس کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے, تو حکومت کے اوپر اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اس میں کیا تمام شرائط مکمل کر دی گئیں یا نہیں کر دی گئیں, آپ اس کو صرف اس چیز سے آپ اس کا اندازہ لگا لیں. کل جو وزارت خزانہ نے ایک ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ دی ہے ان رسپانس ٹو دی آئی ایم ایف اسٹیٹمنٹ, جو ایسٹر پیریز ان کی کنٹری ہیڈ ہیں, انہوں نے 3 دن پہلے ایک بیان دیا تھا. اس کے جواب میں جو کل وزارت خزانہ کا جواب آیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فروری تک تمام مشکل فیصلے کر لیے تھے, ایک معاملہ جو تھا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہ گیا تھا, وہ یہ تھا کہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ والا. تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے باقاعدہ طور پر یہ بات مانی ہے کہ ہم یہ چیز جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کی شرط تھی $6 ارب والی, ہم پوری نہیں کر پا رہے تھے. میم آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں بھی اور میں باقی جگہوں میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کی شرط حکومت نہیں پوری کر رہی. جی آپ نے کہا تھا بہت مان گئے, لیکن اس کا اگلا جملہ اسی بالکل, اور اسے جو اگلا جملہ اس پریس اسٹیٹمنٹ میں یہ ہے کہ فائنانس منسٹر نے کہا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے
کہ 27 مئی کو جب پرائم منسٹر کی بات ہوئی مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کے ساتھ تو اس میں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا. اب یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا. تو باٹم لائن یہ ہے کہ جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں, جتنی بھی ایفرٹس حکومت نے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی سنسیئرٹی کسی نہ کسی اسٹیج پہ رہی ہے, ورنہ بات یہاں تک نہ آتی. اس کے باوجود بھی آج بھی ہم شارٹ ہیں جو IMF ہم سے مانگ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وقت کتنا رہ گیا, کہ کیا ہم یہ 30 جون تک یہ سارا جو سفر طے کر لیں گے, کیونکہ جو اسٹیٹمنٹ آپ اسحاق ڈار صاحب کی ریفر کر رہی ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس میں 2 دن پہلے کی, اس کے بعد کل کی جو اسٹیٹمنٹ وزارت خزانہ کی آئی ہے اس میں آپ کو ایک واضح لچک نظر آ رہی ہے. اور لچک اس کے اندر یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم جو کوئی بھی ایشو جو بجٹ میں ہے اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر حکومت بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ تو IMF کا آبجیکشن تو جیسے آپ نے بتا دیا وہ کلیئر ہے. ان کو ٹیکس ایگزمپشنز کے اوپر بہت بڑا اعتراض ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹیکس ایمنسٹی کے اوپر بھی اعتراض ہے. تو کیا حکومت یہ واپس لے لے گی؟ IMF کو اس چیز کے اوپر بھی اعتراض ہے, جو ان کا اسپینڈنگ بل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آج ہی بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا جی کہ ہم تو ووٹ آپ کو تب دیں گے جب آپ ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ ایڈریس کریں گے. تو اٹس اے ویری پیچی پاتھ, بہت ٹربولنسز ہیں آگے, اور حکومت مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کر پا رہی ہے. اور پرٹیکولرلی اب جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک نیا پریشر جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے.